نجم ثاقب صاحب، یہ جو کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے اگر اس پر بات کریں موسمیاتی تبدیلی کی، ابھی بھی کچھ لوگ اس کو سنجیدگی سے بائے نہیں کرتے. ابھی بھی ویسے تو یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، لیکن انڈیویجول سطح پر بھی بہت سے کام ایسے کیے جا سکتے ہیں جس سے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس آگاہی کو ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اس کے کیا اثرات اور کیا نقصانات؟ جو لوگ کلائمیٹ چینج کے سبجیکٹ کو جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہو رہے ہیں، جن میں ایک یہ سیلاب وغیرہ بھی ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جب آپ یہ سیلابوں کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے پیشگی اقدامات، جن کو ہم اینٹیسپیٹری میجرز کہتے ہیں. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلی دفعہ سیلاب آئے ہیں پاکستان میں، یا سیلاب کا پتہ نہیں تھا ہمیں، یا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں اور اس میں نکاس کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اور جو یعنی سڑک پہ کا جا رہا ہے بچہ یعنی اپنے گھر میں روٹی لینے کے لیے، تو اس کو پتہ لگتا ہے جی وہ تو سڑک پہ ہی مر گیا ہے، اس کو تو کرنٹ لگا ہے، اور وہ جو بجلی کی 2 بڑی تاریں تھیں وہاں پہ اس سے اس کو کرنٹ لگا ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ بھئی تم بارش میں روٹی لینے گئے کیوں؟ تو اینٹیسپیٹری جو اقدامات ہیں وہ لینے ہیں. اور دوسرا کیا ہے، آپ نے کلائمیٹ چینج کا جو اور ہیلتھ ریلیٹڈ جو آپ کی ہے نا ریزیلینس پالیسی، یہ کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹس جانتے ہیں، یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ والے جانتے ہیں. وہ پالیسی ابھی تک پاکستان میں ہے ہی نہیں، امپلیمنٹیشن کہاں سے ہوگی؟ تو یہ تو آپ کا مختصر سا جواب تھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس کا سمپل ہے کہ آپ نے پیشگی اقدامات کرنے ہوتے ہیں کہ بھئی آ رہا ہے سیلاب. اسی طرح سے دیکھ لیجیے 2022 کا سیلاب ہے، ابھی تک اثرات. اچھا، اب اس میں ہمیں اسکرین پہ یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ گاڑیاں تیر رہی ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ گر رہے ہیں، چھتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو رہی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنا کولرا پھیلا ہے، کتنی بیماریاں پھیلی ہیں، اور ان بیماریوں کے اثرات جو ہیں وہ پورا سال اور اس کے بعد بھی چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلائمیٹ چینج کو ہیلتھ کے ساتھ نتھی کرنا ہے. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں، یہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ وہ میں گیا ادھر، اس کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے جی یہ ریلا تھا، یہ ہر سال آ جاتا ہے، اس سال تو بیٹی کا جہیز بھی لے گیا ہے ساتھ ہی. وہ دوسرا آدمی تھا، اس سے میں نے پوچھا یار آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی میرے پاس ایک بکری تھی، اسی کے دودھ پہ گزارا ہوتا تھا. تو وہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ کاریں تیر رہی ہیں، وہ 3 یا 4 کاریں کسی ایک جگہ پہ. حکومتی لیول پہ کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پنجاب میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. یعنی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلابوں پہ قابو پا لیا ہے. ہر چیز کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. دوسری طرف وفاق میں کیا ہو رہا ہے؟ علی ظفر صاحب تقریر فرما رہے ہیں کل سینٹ میں کہ یہ حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت وہ نہیں کر رہی. او بابا، آپ کو اگر پتہ ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اور آپ کو عوام کا بڑا درد آپ کے دل میں ہے، تو یہ جو احتجاج کے لیے بندے اکٹھے کر رہے ہیں، تو کچھ ایسی ٹیمیں کیوں نہیں تشکیل دیتے پی ٹی آئی والے کہ وہ خود جا کے کام کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا کل سینٹ میں، ایک نہایت اہم فیصلہ ہوا ہے کہ پیر والے دن، یعنی آنے والی جو منڈے ہے، آج تو ہفتہ ہے نا، اتوار اور سوموار کو سینٹ میں سیلاب کے بارے میں بحث ہوگی. ارے واہ. اچھا، 108 بندے مر گئے ہیں، خیر ہے 2-3 دنوں میں اور مر جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ بحث تو ہم نے منڈے کو کرنی، اتوار کو تو چھٹی ہے. اور ایمرجنسی جب نافذ کرتے ہیں آپ، جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ اپوزیشن میں بھی ایم این اے ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی آپ سینیٹر ہیں، اس کی کوئی حساب کتاب ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں ہیں. تو اگر آپ اس پورے سائیکل کو دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ آج آ کے عوام پہ ڈالیں گے. تم باہر نکلے کیوں؟ آپ کو پتہ تھا کہ ادھر ریلا آنا ہے، آپ وہاں گئے کیوں؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بیچارہ نکلا اپنی روٹی لینے کے لیے، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو. وہ جو بجلی کی تاریں گری ہوئی ہیں پچھلے 6 مہینے سے، وہ تو نہیں نا اس نے اٹھانی.
تو آپ اپنی ذمہ داری ٹال دیتے ہیں, اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 108 چلے گئے ہیں, کل کو 202 ہو جائیں گے, 4 ہو جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک. اگر ایسا ہو جائے کسی وقت ذوق میاں کہ جب سیلاب آئیں, جب زلزلے آئیں, جب قدرتی آفات آئیں, تو سب سے پہلے امیر آدمیوں پہ آئیں, آپ یقین کریں یہ پیشگی اقدامات بھی ایسے ہوں گے. اور اس کے ساتھ یہ جو میں ریزیلینس پالیسی کی بات کر رہا ہوں, جو کہ بہت ضروری ہے, آپ کی کلائمیٹ چینج کی ریزیلینس پالیسی ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ, یہ دیکھیے گا ایسے ہوگی. غریب کی چونکہ پرواہ کوئی نہیں ہے, وہ صرف یاد آتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اور مجموعی طور پر جو اموات ہیں وہ تقریباً 200 کے قریب ہو چکی ہیں. پی جے میر صاحب, ایک تو یہ بات ہمیں ہر سال پتہ ہے کہ یہ صورتحال بنتی ہے ہمارے ہاں, اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہم نے دیکھے گزشتہ 5 سالوں کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہی ہے. وہ میمز بھی بن جاتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہم جب کوئی آفت آتی ہے خدا نخواستہ اس کے بعد ہم چندہ مانگنے پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں سیکھ پا رہے, یا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے؟ پتہ تو ہمیں سب کچھ ہے. ذوق, ابھی نجم صاحب نے ایک بات کی ہے, علی ظفر کا ریفرنس دیا ہے, اس کے اندر ایک سپلیمنٹری ایک بات آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے. اور بھائی جب آپ آئے تھے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نئے آئے ہیں پاکستان کے اندر. علی میرا بڑا اچھا دوست ہے یار, لیکن the question is کہ جب آپ پار میں ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ بعد میں تنقید کیوں ہوتی ہے؟ یہ دیکھو نا, یہی تو وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کرتے, کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. سب نے, یہ سب کرتے ہیں, ایک نہیں ہے, سب کرتے ہیں. یہاں کلائمیٹ چینج یہ اتنے سلو ہیں, اور آج میں پبلکلی کہتا ہوں یہ اتنے سلو ہیں, پی ٹی آئی کی میں بات کرتا ہوں. میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے کہا کہ ورلڈ وائلڈ لائف والے آ رہے ہیں, یہ ری پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں, اور یہ خیبر پختونخوا کا ایریا انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, پلیز ڈو سم تھنگ. لو جی, نتھنگ. بڑی ایگزوبرنس دکھائی پرائم منسٹر نے, ہاں یار یہ بڑا اچھا کرنا. نتھنگ ہیپنڈ. ڈیفارسٹیشن, آپ کے ہماری پلاننگ ہوئی کہیں نہیں ہے. میں تو آپ کو بتا دوں اسلام آباد بنا ہے, میں اس لیے اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں بیکاز مائی فادر واز دی آتھر آف دا سول ڈیفنس اسکیم. اس وقت ایک کمپنی تھی, کینیڈین کمپنی ڈاکسیڈیس, جنہوں نے اسلام آباد کو بنایا. آپ کو پتا ہے کہ آج بھی اسلام آباد میں جو درخت لگائے ہیں they are against the environment, they don't suit the environment. آپ وائلڈ لائف دیکھ لیں, برڈز دیکھ لیں, وہاں ہے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے انوائرمنٹ پہ کبھی زور دیا نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر میں چلے جائیں, ہم بڑی بات کرتے ہیں جی کشمیر ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ رائٹ اپ ٹو دا بارڈر آف چناری سے پہلے دیکھ لیں آپ کے جو یہ پہاڑ ہیں گنجے ہیں, اگلے سائڈ پہ انڈیا کی دیکھ لیں, گرین لائک اینی تھنگ. اب بات آتی ہے یہ کس کی غلطی ہے؟ ہم روتے ڈیلی ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی اپنے نجم صاحب نے کہا کہ ایمرجنسی کا, وہاں بھی یہی ہوتا ہے. لینڈ سلائڈز آ رہی ہیں, پھر کچھ کر رہے ہیں, پھر اس کو صاف کر رہے ہیں. لینڈ سلائڈز آ رہی ہیں, ابھی تک آ رہی ہیں. دا کوشچن از, ہم بڑے لیڈ بیک ہیں, ڈوسائل ہیں, پلیسڈ ہیں, اور جب طوفان کوئی آتا ہے تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا یہ جو آپ کے منسٹری آف کلائمیٹ والے ہیں کہ اتنی تیزی سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں, پانی ادھر ریلا آ رہا ہے. کسی نے سوچا ہے؟ نو, they don't think like that.